بادشاہ مامون نے اعلان کروایا کہ جس نے قرآن کو کلام اللہ کہا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ قرآن کلام نہیں مخلوق ہے۔ سینکڑوں علماء شہید کر دیے گئے، جیلوں میں ڈال دیے گئے یا ملک بدر کر دیے گئے۔ ایسے میں امام احمد بن حنبل امت کی رہنمائی کے لیے بڑھے اور ڈٹ گئے۔ مناظرے کا اعلان ہوا، لیکن مامون کے انتقال کے سبب وہ عارضی طور پر رک گیا۔ معتصم باللہ حاکم بنا اور وہی عقیدہ باطل اپنایا اور امام کو مناظرے کے لیے بلایا گیا۔ امام نے دلائل کے انبار لگا دیے، لیکن معتصم کے سرکاری مناظروں کو ڈر کہ اگر ہار تسلیم کر لی تو جان سے جائیں گے۔ 3 دن مناظرہ ہوا، امام کی ایک نہ سنی گئی اور امام کو 60 کوڑوں کی سزا مقرر کر دی گئی۔ جمعے کا دن مقرر ہوا، امام کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا جا رہا ہے۔ بغداد کے لوگ امام کی ایک جھلک دیکھنے کو امڑ آئے۔ امام سر جھکائے جا رہے ہیں۔ ایک لمبا تڑنگا شخص ہجوم کو چیرتا ہوا امام کی طرف لپکا۔ امام احمد مجھے جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں تجھے نہیں جانتا۔ کہنے لگا اے امام احمد، میں ابو الحسن ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور ہوں۔ امام میری پشت پہ نظر دوڑائیے، میں نے اس پشت پہ ہزاروں کوڑے کھائے لیکن چوریاں نہیں چھوڑی۔ دیکھنا امام، کہیں ان کوڑوں کے ڈر سے تم حق مت چھوڑ دینا۔ اگر میں نے چوریاں چھوڑ دی تو صرف میرے بچوں کے پیٹ پہ فرق پڑے گا، لیکن اے امام احمد بن حنبل، اگر آپ اس وقت پیچھے ہٹ گئے تو امت برباد ہو جائے گی۔ امام غش کھا کے گر پڑے۔ دربار میں ہوش آیا۔ حبشی کوڑا لے کے آپ کے سرہانے آپ پہ برسانے لگا۔ جسم کی بوٹیاں اڑنے لگیں، ٹانگوں کی ہڈیاں نمایاں ہو گئیں۔ امام نے آہ تک نہ نکالی۔ 30 کوڑوں کے بعد ایک شخص پاس آیا، کہنے لگا ایک دفعہ میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے قرآن مخلوق ہے، معتصم سے آپ کی سفارش کر دوں گا۔ امام نے ایک لمبی سانس لی اور فرمایا او ظالم، تو ایک مرتبہ میرے کان میں کہہ دے قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ قیامت کے دن میں اللہ کو تیری گواہی دوں گا۔ یہ دین اسلام ہے جو ہم تک آ پہنچا، اتنی آسانی سے نہیں آیا۔ لاکھوں علماء حق نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اس ایمان اور اسلام میں جس کے دعوے دار ہو پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہاری عافیت اسی میں ہے، اور حق و باطل ایک ساتھ خلط ملط کر کے شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔